اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں اہم ترین سماعت 27 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اہم سماعت چل رہی تھی جس کو 4 بجے دوبارہ شروع ہونا تھا۔ ملک بھر میں انتخابات ایک ہی دن کرانے سے متعلق کیس کی یہ سماعت تھی جس کو 27 اپریل یعنی عید کے بعد تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ملک بھر میں انتخابات ایک دن کرانے کا ایک کیس جس میں سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کی گئی تھی۔ 4 بجے دوبارہ اس کا آغاز ہونا تھا لیکن پھر یہ سماعت شروع نہ ہو سکی اور اب خبر یہ آئی ہے کہ سماعت اب 27 اپریل تک ملتوی کر دی گئی، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کرنے کی ہدایت کی گئی۔ یہ کہا گیا کہ آپس میں مل کر بیٹھیں اور کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں۔ ملک بھر میں انتخابات ایک دن کرانے کا کیس جس میں اب سماعت 27 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ آج تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندگان اس سماعت میں پیش ہوئے۔ اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کا موقف انہوں نے عدالت کے سامنے رکھا۔ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی گئی جس کے بعد ایک مشاورتی اجلاس حکومتی اتحاد کا شروع ہوا اور پھر 4 بجے تک کا وقفہ اس سماعت میں کیا گیا تھا، لیکن 4 بجے یہ سماعت شروع نہ ہوئی بلکہ اب خبر یہ آئی کہ 27 اپریل تک اس سماعت کو ملتوی کر دیا گیا۔ اگلی سماعت اب 27 اپریل کو ہوگی اور اس دوران تمام سیاسی جماعتیں آپس میں مشاورت کریں گی۔ حکومت اور اپوزیشن مل کر بیٹھیں گے اور انتخابات ایک دن کرانے سے متعلق کوئی ایک تاریخ تجویز کی جائے گی۔ سپریم کورٹ میں الیکشن فنڈز کیس کی سماعت 27 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ جس سماعت کو 4 بجے شروع ہونا تھا وہ اب 27 اپریل کو ہوگی۔ آج کی سماعت میں بڑی اہم کارروائی ہوئی جس میں تمام ہی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ پیپلز پارٹی کی نمائندگی بھی تھی۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے خواجہ سعد رفیق پیش ہوئے، قمر زمان قاہرہ پیپلز پارٹی کی جانب سے پیش ہوئے، جبکہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق بھی آج عدالت میں پیش ہوئے۔ مزید گفتگو کریں گے۔ بول نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف صدیق جان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق، ابھی 27 تاریخ تک سماعت ملتوی کچھ ہی دیر میں جو تحریری حکم نامہ آئے گا اس میں صورتحال واضح ہوگی کہ چیمبر میں ملاقات ہوئی چیف جسٹس پاکستان کی اٹارنی جنرل پاکستان اور فاروق ایچ نائک صاحب سے، کیونکہ حکومت کی جانب سے مسلسل کہا جا رہا تھا کہ ہم نے بات چیت کا آغاز کر دیا ہے، ہم نے اپنے اتحادیوں سے بھی بات چیت کا آغاز کر دیا ہے، مولانا فضل الرحمان کو بھی منایا جا رہا ہے، عدالت کچھ ٹائم دے۔ ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ برقرار ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 14 مئی کو الیکشن کی جو تیاریاں ہیں وہ جاری رکھے گا۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ 14 مئی کو یہ بات سمجھے کہ الیکشن 14 مئی کو نہیں ہونے جا رہے۔ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ برقرار ہے، الیکشن کمیشن 14 مئی کے الیکشن کی تیاریاں جاری رکھے۔ دوسری طرف جو مذاکرات کے حوالے سے معاملہ ہے، چیف جسٹس پاکستان سے جو چیمبر میں ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے تحریری حکم نامہ جیسے ہی سامنے آئے گا تو صورتحال واضح ہو جائے گی۔ ابھی تو یہ ظاہر ہے اٹارنی جنرل پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 27 اپریل تک یہ معاملہ ملتوی ہوا ہے، لیکن یہ اس سے پہلے بھی سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے۔ اب اگلا ہفتہ ہی اس حوالے سے اہم ہے کیونکہ یہ 5 چھٹیاں ہیں، جمعے سے لے کے اور منگل کے دن تک چھٹیاں ہیں۔ بہت پہلے ورکنگ ڈے ہوگا، لیکن چیف جسٹس پاکستان نے یہ انڈیا بھی دیا کہ عدالت جو ہے وہ سوموار یا منگل کو بھی بیٹھ سکتی ہے، اور کیونکہ ٹائم بہت شارٹ تھا اور حکومت کی جانب سے عدالت کو چیف جسٹس پاکستان کو چیمبر میں بتایا گیا کہ ہم نے مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے، تحریک انصاف سے بھی رابطہ ہو گیا ہے اور تحریک انصاف کے جو اسد کیسر صاحب ہیں ان سے حکومت نے رابطہ کیا ہے مذاکرات کے لیے۔ تو حکومت نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش شروع کر دی ہے، مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے، تو ہمیں کچھ ٹائم دیا جائے۔ تو اب جو تحریری حکم نامہ آئے گا اس میں صورتحال واضح ہوگی کہ عدالت نے کن شرائط پر اور کن چیزوں پر جو ہے وہ ٹائم دیا ہے اور کب تک کا ٹائم دیا ہے۔ تحریری آرڈر، تحریری حکم نامے کا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن عدالت نے بار بار یہ واضح کیا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کی تاریخ برقرار ہے۔ عدالت نے آج 14 مئی کو الیکشن کی تاریخ واپس نہیں لی اور اس حوالے سے ہم پہلے ہی یہ خبر دے چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اب جو ہے وہ نظر ثانی دائر کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اور سپریم کورٹ سے کہا جائے گا کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو سکتے۔ 14 مئی کو الیکشن کچھ دیر میں تحریری حکم نامہ بھی جاری ہو جائے گا جس میں وجوہات بھی